بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا نام ریشم تھا۔ اس کو کہیں سے گرے ہوئے 100 روپے ملے۔ اس نے پہلے کبھی 100 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا۔ روپے پا کر پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی، پھر اسے یہ خیال ستانے لگا کہ میں اس دولت کو کہاں رکھوں گی۔ اسے ایسی جگہ چھپانا چاہیے جہاں کسی کی بھی نظر نہ پڑے، نہیں تو کوئی چرا لے گا۔ سوچ سوچ کر ریشم کا برا حال ہو گیا، لیکن اسے اپنی جھونپڑی میں کوئی محفوظ جگہ نظر نہ آئی۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سوچا کیوں نہ جھونپڑی کی دیوار میں سوراخ کر کے 100 روپے رکھ دوں اور پھر اوپر مٹی لگا کر بند کر دوں۔ اس بار اسے یہ ترکیب بہت پسند آئی اور اس نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر لیا اور دیوار کو کھودنے لگی۔ خوشی اور خوف سے کانپ بھی رہی تھی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اسے 100 روپے ملے تھے اور خوف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ کئی بار ایک آنکھ بند کر کے باہر جھانکتی، کوئی سن تو نہیں رہا، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ ریشم پیسے چھپا رہی ہے۔ جب کچی دیوار میں سوراخ ہو گیا تو ریشم نے سوراخ میں پیسے ٹھونس کر اوپر گیلی مٹی لگا دی اور سوراخ کو بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر پہرا دینے لگی کہ کوئی جھونپڑی کے اندر نہ آ جائے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو کوئی بھی جھونپڑی کے اندر آئے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ ریشم یہ دیوار کی گیلی مٹی کیوں ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اس میں کوئی شے چھپا رکھی ہے، اس میں کچھ تو ہے، پھر وہ پیسے چرا لے گا۔ اس ڈر سے ریشم اس وقت تک جھونپڑی کے باہر بیٹھی رہی جب تک گیلی مٹی سوکھ نہ گئی۔ اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی اسے تسلی نہ ہوئی۔ اسے ایک اور وہم ستانے لگا۔ فرض کرو چور 100 روپے چرانے کے لیے جھونپڑی کے اندر آ جاتے ہیں، وہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ جھونپڑی کے سوا کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ تلاش کریں گے؟ کیونکہ اس کے گھر میں تو چند برتن ہی تھے اور تو کچھ بھی نہیں۔ گاؤں کے لوگ تو دیواروں اور زمینوں میں گڑھا کھود کر پیسے چھپاتے ہیں۔ بس سیدھی سی بات ہے، چور دیوار کھودیں گے اور میرے پیسے چرا لیں گے۔ یہ خیال آتے ہی ریشم کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ ریشم نے بہت سوچا، بہت دماغ مارا۔ اب کی بار جو ترکیب ذہن میں آئی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ریشم بھاگی بھاگی پڑوسی کے گھر گئی اور اسے کہنے لگی، مجھے ایک کاغذ پر لکھ دو کہ یہاں کوئی دولت نہیں ہے۔ پڑوسی نے اسے لکھ دیا۔ ریشم کاغذ پر وہ لکھوا کر اپنے گھر واپس آئی اور اس کاغذ کو عین اسی جگہ پر چپکا دیا جہاں 100 روپے کا نوٹ رکھا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک اور بیوقوف عورت بھی رہتی تھی۔ وہ بیوقوف ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی بھی تھی۔ اس کا نام بانو تھا۔ ایک دن وہ ریشم سے ملنے کے لیے آئی۔ ریشم گھر میں موجود نہیں تھی۔ بانو نے جھونپڑی میں جھانکا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر چپکے ایک کاغذ پر پڑی جس پر لکھا تھا، یہاں کوئی دولت نہیں ہے۔ وہ تھوڑا پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ یہ جملہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ ریشم نے یہ بیوقوفی کی بات کیوں لکھی؟ اس کے پاس دولت کہاں سے آئے گی جو یہ دیوار میں چھپائے گی؟ لیکن نہیں، اس نے یہ لکھا کیوں؟ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اس نے دیوار کے عین اسی جگہ جہاں کاغذ چپکا تھا کھود ڈالی۔ اسے وہاں سے 100 کا نوٹ ملا۔ بانو 100 کا نوٹ لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ 100 روپے کا نوٹ چرا کر بانو بہت خوش تھی۔ مارے خوشی سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ 100 روپے کو خرچ کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی، لیکن اچانک اسے ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، مجھ سے چکی پسوائی جائے گی اور بہت سے کام کروائے جائیں گے۔ میں تو تھک کر بیمار ہو جاؤں گی اور مر جاؤں گی۔ ڈر کے مارے بانو کو گھر میں چین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے 100 کا نوٹ رومال میں باندھ کر چھپا دیا اور کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ پھر اس کو خیال آیا۔ پھر وہ جلدی سے گاؤں کی طرف آنے والے راستے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا۔ بانو نے کہا، میں نے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ مسافر نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے ساری بات بتائیں، پھر میرا مشورہ حاضر ہے۔ بانو نے سارا قصہ سنا ڈالا اور کہا، اب بتاؤ میں کیا کروں؟
مسافر نے سوچا یہ عورت چور ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہے۔ مسافر نے کہا تم اپنے دروازے پر لکھ دو کہ میں ایک ایماندار عورت ہوں، میں نے ریشم کے 100 روپے نہیں چرائے، اس طرح تم بچ جاؤ گی۔ بانو نے گھر جا کر اپنے دروازے پر ایسا ہی لکھ دیا کیونکہ یہ بیوقوف بھی تھی۔ جب لوگوں نے بانو کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس طرح پورے گاؤں کے ساتھ ساتھ ریشم کو بھی پتا چل گیا کہ پیسے بانو نے چرائے ہیں۔ اس طرح بانو کو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا اور ریشم کو بھی اس کے پیسے واپس مل گئے، اور اگلے ہی دن جس کے پیسے گم ہوئے تھے وہ بھی ریشم کے دروازے پر آن پہنچا اور ریشم کو اس کے پیسے واپس کرنا پڑے۔ اس طرح ریشم اور بانو دونوں کی خوشیاں جلدی ہی غموں میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔